بہت خوبصورت انسان، اور میں ان کی زندگی میں ان کے تجربوں سے سیکھنا چاہتی ہوں. جناب کرامت اللہ غوری صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سر. سر آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لحاظ سے سینیٹر طلحہ سے میری بات ہوئی ہے، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی از ناٹ ان اسٹیٹ آف مائنڈ. اینڈ آف کورس آپ 17-18 سال جیل میں گزارنا، اور جو جیل کی صحبتیں ہیں نا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں دور سے چیزیں بڑی سہانی لگتی ہیں، دور کے ڈھول سہانے. یہاں کی جیلوں کے بیچ میں جو صورتحال ہے، مار مار کے بندے کو ویسے ہی دمباک بنا دیتے ہیں. جی سر. نہیں، پر عارفہ صدیقی کو تو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، وچ از ویری ڈیفیکلٹ، ویری. برطانوی دور میں ہندوستان میں جتنے سیاسی لیڈروں کو گرفتار کیا جاتا تھا ان کے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوتا تھا، کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. ظلم یہ ہوتا تھا کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا، ان کو کچھ لکھنے کی اجازت نہیں، کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں. اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو سٹ آل دا ڈے اینڈ واٹ ٹو ڈو. ایک پنجرے میں یا ایک کٹہرے میں یا ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک شخص، اگر تم کو 24 گھنٹے کے لیے بھی بند کر دیا جائے نا تو تمہارے یہ نہیں ہوگا کہ انسان بنیادی طور پر سوشل ہے، عمرانی جانور ہے جو کہتے ہیں، ہی از اے سوشل اینیمل. تو جب تک کوئی بات کرنے والا نہ ہو، کسی سے گفتگو نہ ہو سکتی ہو، کسی سے دل کا احوال نہ کہہ سکتے ہو. تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ اس میں ساری گورنمنٹس ہی گزری. 2003 مشرف نے کرایا تھا، 2003 میں یہ غائب ہوتی ہیں. 5 سال ان کو، بلکہ نیو یارک ٹائمز میں اور مختلف اخباروں میں اس کے اوپر بھی ہیں. FIA نے بھی اپنی ایک جگہ پہ وضاحت دی تھی. ہمارے ادارے اور باہر کے اداروں نے، مشرف کا دور تھا، انہوں نے ان کو 5 سال تک ہماری ایجنسیز نے غائب رکھا گیا تھا. اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ پکڑایا گیا تھا، پھر ان کو FIA کے سپرد کیا گیا تھا، پھر ان کو افغانستان موو کیا گیا تھا، وہاں پہ ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا. اس دوران میں اگر آپ 2005 سے 2008 سے ہی آگے آ رہے ہیں، 5 سال کو بھول جائیں، آپ مشرف کا دور تھا بھول جائیں، مگر نواز والی بات نہیں ہے. نہیں انہوں نے تو پکڑوا دیا نا، انہوں نے پکڑوا دیا کہ ایک شہری کو، ٹھیک سر، حکومت پاکستان نے گرفتار کر کے 5 سال تک ان کو اپنے تحویل میں رکھا اور اس کے بعد امریکنوں کے حوالے کر دیا. ٹھیک سر، آئی ایگری. مگر ایمل کانسی کو کس نے سپرد کیا تھا؟ فوج نے سپرد کیا تھا. ایمل کانسی کو تو نواز شریف صاحب نے سپرد کیا تھا. فوج یا سویلین کی بات اچھا نہیں آگے آ جائیں. حکومت پاکستان. اچھا، اب اگر حکومت پاکستان چاہتی، پرویز مشرف جب جاتے رہے، شکر الحمدللہ، اس کے بعد میاں صاحب آئے، پیپلز پارٹی آئی، عمران خان آئے، کیا بات تھی کہ 2008 سے آنورڈ اتنی گورنمنٹس آئیں، none of them worked to release عافیہ صدیقی. میری نظر میں سب ملزم ہیں اس معاملے میں، کسی نے دلچسپی نہیں لی. میں تو عمران خان کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اس کے باوجود کہ عمران کے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بہت اچھے تھے، بہت بہتر تعلقات تھے. اور اگر عمران نے دلچسپی ظاہر کی ہوتی، اور میں برسوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کریں گے امریکن جب تک کہ گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان درخواست نہ کرے. اچھا، اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد، کیونکہ نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف کا آپ پتہ ہے کہ اینٹ کتے کا بیر ہو گیا تھا، کیونکہ پرویز مشرف ان کو سبق پڑھانا چاہتے تھے. مگر کیا پرابلم تھی؟ اب انہوں نے، بلکہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کی کوشش کریں گے. کیا وجہ ہے کہ جب یہ دوبارہ وزیر اعظم بن کے آئے تھے تو انہوں نے کوشش، کیونکہ پیپلز پارٹی خاموش ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا،
پیپلز پارٹی نے تو مگر میاں صاحب نے کیوں نہیں کام کیا تھا ان کو، عافیہ صدیقی کو؟ بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی ذہنی غلامی ہے. دیکھو آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت پاکستان نے اس میں کیا کیا سوائے بیان بازی کے؟ ایک آدھ بیان دے دیا کہ ہماری ہمدردیاں ہیں. عوام کو احتجاجی ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اسرائیل کے لیے پاکستان کی حکومت اپنے معاملے تو ہمارے حل نہیں ہوتے، اپنے گھر تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم فلسطین کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے؟ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کی بات نہیں ہے. اس ظلم و تشدد پر جو وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، حکومت پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے ان ممالک سے جو اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہی ہے بیوی کہ ہم امریکہ کے اتنے غلام ہیں کہ جہاں امریکہ کا مفاد ہو وہاں ہم اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دیتے. میں دیکھو ابھی ہینری کسنجر کا انتقال ہوا ہے، 100 برس کے ہو گئے تھے، 100 برس کے ہو گئے تھے. اسٹیٹ فیونرل ملے گا انہیں، ہی ہیز ڈن اے لاٹ فار امریکہ. نہیں وہ تو پتہ نہیں، اسٹیٹ فیونرل تو میرے خیال سے تو نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا. آپ کیا کہتے ہیں ماجد بھائی؟ اس لیے کہ ایک فیونرل نہیں ملے گا مگر ان کو آنر دیا جائے گا. یہاں پر وہ جو فیونرل ہے وہ تو پرائیویٹ کیا جائے گا ان کا، مگر اس کے بعد جو آنر ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتا ہے. نہیں اور بھی، مگر یو ہیو ٹو بی ان دی ہیرو گورنمنٹ کو ملتا ہے. ہینری کسنجر بہت ہی متنازعہ شخصیت تھے، اور میں کل ہی رات کو میں ایک اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا، اور میرا موضوع یہی تھا کہ ہینری کسنجر اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بہت پرانی کہانی ہے. میں بلکہ تم نے موقع دیا ہے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہینری کسنجر پیدا ہوئے تھے جرمنی میں، یہودی تھے، ڈائی ہارڈ جوش یہودی تھے. 15 سال کی عمر تھی ہینری کسنجر کی جب دوسری جنگ عظیم سے 1 سال پہلے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی اور امریکہ آ گئے. اچھا، جرمنی سے فرار ان کے خاندان نے، ان کے ماں باپ نے کس لیے کیا تھا؟ ظلم و تشدد کے خلاف تنگ آ کر. جب جرمنی میں یہودیوں کے لیے ہٹلر کی پالیسیوں کے تحت زمین تنگ ہو گئی تھی. ہونا یہ چاہیے تھا، اگر انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہینری کسنجر کو ظلم و تشدد سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی بھائی صاحب. لیکن وہ اس نے اپنے پورے دورے اقتدار میں یہ ثابت کیا کہ جہاں پر کام نکالنا ہو وہاں ظلم و تشدد کو استعمال کیا جائے. ہینری کسنجر نے 1973 میں چیلے میں اس وقت کے سوشلسٹ پریزیڈنٹ سالوادور ایندے کا تختہ الٹوایا تھا. اور کس کی مدد سے تختہ الٹوایا تھا؟ فوج کی مدد سے. اس کے بعد جنرل پینوشے کا 20 سالہ دور تھا جس میں ہزارہا چیلین شہریوں کو ہلاک کیا گیا. یہی ارجنٹینا میں کیا. ارجنٹینا میں تو میں سفیر بھی، میں وہاں سے سفارتکاری کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے. وہی کام ارجنٹینا میں کیا گیا اور وہاں پر بھی ہزارہا لوگوں کو فوج کے ہاتھوں سے ہلاک کروایا گیا. پھر پاکستان سے سب سے بڑا جو پاکستان کا بڑا ہاتھ تھا امریکہ اور چین کے تعلقات استوار کروانے میں. تمہیں معلوم ہے کہ 1971 میں ہینری کسنجر جب وہ اس وقت صدر نکسن کے سلامتی امور کے مشیر تھے، ہینری کسنجر کا ماجد صاحب ایک خفیہ دورہ کروایا گیا تھا جس میں وہ راتوں رات اسلام آباد سے بیجنگ گئے تھے، اور وہاں پھر چوئن لائی اور ماؤ زے تونگ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے دوسرے دن وہ پاکستان واپس آ گئے تھے. اس کے بعد اور اسی ملاقات کے بعد امریکہ نے
چین کو تسلیم کیا تھا تو پاکستان نے بڑا سفارتی کردار ادا کیا تھا. لیکن ہینری کسنجر نے اس کا صلہ کیا دیا؟ اس کا صلہ یہ دیا کہ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور میں انہوں نے دھمکی دی، اور بے نظیر بھٹو نے اپنی یادداشتوں میں، وہ جو ان کی کتاب ہے بے نظیر کی، ڈاکٹر آف دی ایسٹ، دختر مشرق، اس میں پورا وہ احوال بیان کیا ہے کہ کس طرح ہینری کسنجر نے میرے باپ کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، لاہور میں ملاقات میں یہ دھمکی دی تھی کہ تم اگر پاکستان کا ایٹمی منصوبہ ترک نہیں کرو گے تو وی ول میک یو اے ہاربل ایگزامپل. اور وہ ہاربل ایگزامپل بنوایا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو. اس دھمکی کے 2 سال کے اندر جب ان کا تختہ الٹوایا گیا، اور تختہ الٹوایا کس کی مدد سے گیا؟ فوج کی مدد سے. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو نشان عبرت بنانے والے وہی تھے جو امریکہ کے ایما پر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے والے تھے، وہی اس کو تختہ دار تک لے گئے. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری عسکری قیادت کی جو ذہنی غلامی ہے نا امریکہ کی، اس کی تو تاریخ بہت پرانی ہے بیوی. سر نہ صرف عسکری، انتقال ایسا وقت میں ہوتا جب کنزرویٹو کی پارٹی لیڈ کر رہی ہوتی ہے امریکہ کو، تو ان کا کہاں سے کہاں شرارہ بنا کے بھیجایا جاتا، مگر کیونکہ ابھی ڈیموکریٹس ہیں، they are not going to give it the same. نہیں تو وہ ریپبلکنس کے ساتھ تو بڑا تقریبی تعلق تھا نا ہینری کسنجر کا. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ہینری کسنجر نے کا فلسفہ یہی تھا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے وہاں طاقت استعمال کی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہینری کسنجر ہی تھا وہ، اس کا معدت جب کمبوڈیا پر کارپٹ بامبنگ کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، کیونکہ وہ جو ہتھیاروں کی جو ٹریل تھی، جو چین سے ہتھیار آتے تھے ویتنام، وہ کمبوڈیا کے راستے سے آتے تھے. تو کمبوڈیا پر کارپٹ بامبنگ کی گئی تھی جس میں لاکھوں کمبوڈین شہری ہلاک ہوئے تھے. بہت شکریہ. اور میں تو جب سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر کرتی ہوں اور سب سے پہلے نیوکلیئر اٹیکس کی بات کرتی ہوں، ہیروشیما کی یا اس کی، تو یہ بہت بڑی وائلیشن تھی کہ ایٹامک اٹیک کر دیا جائے ایٹم بام کے ذریعے اور 2 شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. مگر بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اگر امریکہ وہ 2 بام نہ مارتا تو سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ کنٹینیو رہنی تھی. تو دے وانٹ ٹو ٹیک ایون دی کریڈٹ فار دیٹ. بالکل غلط کہتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ سر. دے وانٹ ٹو ٹیک اپنی نیگیٹیوٹی کا بھی وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. بالکل نہتا ہو چکا تھا جاپان. بلکہ وہ خط میں نے تو وہ کتاب پڑھی ہے پوری، ایمپرر ہیروہیٹو نے اس خط پر دستخط کر دیے تھے اور اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، جس میں جاپان امریکہ کے ہاتھ آگے ہتھیار ڈالنے والا تھا. اس کے باوجود امریکہ نے ایٹمی بم استعمال اس لیے کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو نیا ہتھیار اس نے بنایا تھا کام کیسے کرتا ہے، وہ کیسا کام کرتا ہے. بہت شکریہ. مگر سب سے پہلے جب میکسیمم میں جب اس بام کا جب تجربہ کیا گیا تھا، وہ قوم آج تک ان کے اپنے ہی تھے ساؤتھ کی طرف، تو وہ آج تک رقم اس کی پرائس ادا کر رہے ہیں. مگر امریکہ نے جاپان کے اوپر حملہ کیا تھا جب وہ جو کانفیڈینشیل اینڈ کلاسیفائڈ پیپر نکلتے ہیں، تو یہ جو واقعہ ہوا تھا بیسیکلی اٹیک انگلینڈ نے کروایا تھا. دیکھیے ساری سازش آپ کے انگلینڈ والوں کی ہے. نہیں ہیری ٹرومن اس وقت صدر تھا. ہیری ٹرومن نے
یالٹا کانفرنس آخری کانفرنس تھی جو دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں میں ہوئی تھی. وہاں سے واپسی پر ہیری ٹرومن بحری جہاز، اس زمانے میں بحری جہاز سے سفر ہوتا تھا، بحری جہاز سے ہیری ٹرومن نے اپنے افواج کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم جاپان پر ایٹم بم گرا دو. تو برطانیہ کا کوئی اس میں حصہ نہیں. وہ جو اٹیک ہوا تھا جب آتا ہے تو یہ سمجھے کہ ان کے اوپر اٹیک کیا ہے جاپان کی فورسز نے، جس کے اوپر وہ تو 1941 کی بات ہے. بحری جہاز جس طریقے سے ان کو دشمنی وہاں سے کریٹ کی گئی تھی، دشمنی امریکہ کا بحری جہاز کو جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا تھا. وہ تو انہوں نے جب وہاں پہ حملہ کیا تھا ہوائی میں جو ان کی بیس تھی، اور آدھا بحری بیڑا تباہ کر دیا تھا. اس پر بھی اس کی بھی تاریخ ہے. وہ کیونکہ اس وقت روزولٹ صدر تھے، FDR فرینکلن ڈیلانو روزولٹ، جو دوسری جنگ عظیم تو شروع ہو گئی تھی ستمبر 1939 میں. وہ بے چین تھے کہ کسی طرح سے وہ اپنے برطانیہ کا ساتھ دینے کے لیے بے چین تھے. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے جاپان کو تیل کی سپلائی روک دی. جاپان کو باقاعدہ مجبور کیا گیا تھا کہ وہ حملہ کرے. چلے، بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری. سر آپ کوئکلی 1 منٹ میں اپنا قطع شیئر کر لیں. میں نے وہ قطع آج کے جو حالات ہیں ان پر. جی سر، پروگرام میں ہمارے ولیج ٹیسٹ کا بہت شکریہ. 4141 ڈکسی روڈ پہ ولیج ٹیسٹ لذیذ ذائقے دار کھانے کے لیے. دے آر اوپن 7 days a week. They have 2 locations, Lake Shore in Oakville and another is on 4141 Dixie Road Village Taste. فیصل چٹھا کی سربراہی میں 9052323663. کل رات کو ایک مشاعرہ تھا، اس میں نے ایک وہ نظم کہی ہے. وہ خیر نظم تو میں اس وقت نہیں سنا سکوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے. وہ غزہ کے مجاہدین کو میں نے سلام پیش کیا ہے، لیکن یہ اپنے وطن مرحوم کے تناظر میں ہے کہ کوفہ بنا دیا ہے میری ارض پاک کو، کوفہ بنا دیا ہے میری ارض پاک کو، ملت فروش اس کی یزیدی سپاہ نے، ملت فروش اس کی یزیدی سپاہ نے کیڑے مکوڑے جان لیا ہے عوام کو، رسوا وطن کو کر دیا قلب سیاہ نے، رسوا وطن کو کر دیا قلب سیاہ نے. پاکستان وہ ملک ہے جس کی طرف عالم اسلام دیکھتا ہے، اس لیے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمان ممالک میں. لیکن ماجد صاحب افسوس ہوتا ہے، بہت قلق ہوتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں لیکن فلسطین کے مسئلے پر ایک سناٹا ہے، سناٹے کا عالم ہے پورے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. چند ایک اسپانسرز ول کم بیک.